اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا میں جہاں سے بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب جاری ہوا تو وہاں پر تمہیدی طور پر جو آیتیں اور جو خطاب ان سے کیا تھا وہی خطاب پھر یہاں پر مکرر لایا ہے، دوبارہ لایا ہے۔ وہاں پر تمہید کے طور پر خطاب لایا گیا تھا اور انہیں وہاں پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی دعوت دی گئی تھی۔ پھر ان پر جو انعامات ہوئے ہیں ان کا تفصیلی تذکرہ کیا، اسی طرح ان کی جو ہٹ دھرمیاں اور ان کی جو نافرمانیاں رہی اس کو بھی بیان کیا، اور اسی طرح اللہ نے جو انہیں نعمتیں عطا کی ہے دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ بہت تفصیل سے وہ تمام داستان وہ تمام باتیں بیان فرمائی ہیں جو بنی اسرائیل اور بطور خاص یہودیوں کے تاریخ میں رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر اسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے اور ایک بار بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری پر ابھارتے ہوئے وہی آیت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ اسرائیل کی وہ لمبی تاریخ ہے کہ اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے انعامات کا ایک طویل سلسلہ ہے جو نہ کسی افراد پر محدود ہے اور نہ ہی محدود زمانے پر۔ مسلسل بنی اسرائیل پر جو اللہ کی نعمتیں رہی ہیں ان کو فضیلت کی وجہ کیا تھی ان کو یاد دلایا۔ فضیلت کی وجہ ان کے اپنے خاندانی وجاہت نہیں تھی، ان کا خاندانی محل وقوع نہیں تھا، خاندانی ان کی شرافت نہیں تھی۔ تو فضیلت کی اصل وجہ جو تھی وہ صرف یہی تھی کہ وہ توحید کے علمبردار تھے اور وہ اللہ کو ایک ماننے والے تھے، لہٰذا ان کو یاد دلایا کہ تمہیں جو فضیلت حاصل تھی وہ تمہارے مال اور دولت کی وجہ سے نہیں، تمہارے جاہ اور شرف کی وجہ سے نہیں، تمہارے کسی خاص مخصوص علاقے میں تمہارے قیام پذیر ہونے کی وجہ سے نہیں، یا تمہارے کسی خاندان کی وجہ سے نہیں، بلکہ اصل جو تمہیں شرف حاصل تھا وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ تم توحید کے علمبردار تھے، تم اللہ کے دین کے حامل تھے۔ تم اس کی وجہ سے کہا کہ تم اللہ کے برگزیدہ تھے، اللہ نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی تھی۔ گویا سبق دیا گیا کہ آئندہ بھی اگر تم فضیلت چاہتے ہو، اللہ کی طرف سے تم انعام کے اگر متمنی ہو اور اللہ کی نعمتوں کو اگر تم چاہتے ہو اور دنیا آخرت کی کامیابی اگر تم پسند کرتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کا حکم مانو۔ اہل کتاب کو جن میں بطور خاص یہودی اور ساتھ ہی ساتھ نصارہ بھی جو اعتماد کر بیٹھے تھے، بھروسہ کر کے بیٹھے تھے کہ ہم ہزاروں انبیاء علیہ السلام جو ہمارے خاندان میں آئے ہیں اور نبوت کا سلسلہ ہمیشہ سے رہا ہے، وہ عظیم انبیاء علیہ السلام ہمیں جہنم سے بچا لیں گے، ہمیں جہنم سے نکال لیں گے اور ہماری سفارش کر کے بخشش کروا دیں گے۔ دنیا میں کام چلانے کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں، جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، وہ تمام راستے بند ہو جائیں گے، وہ تمام راہیں مسدود ہو جائے گی۔ صاف کہہ دیا گیا کہ مدد کے اور کام چلانے کے اور کام نکالنے کے جو راستے ہوگے، جو راہیں ہوگی، وہ تمام کی تمام راہیں مسدود ہو جائے گی، وہ تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے تم اس خول سے نکلو، اس نشے سے نکلو، اس غفلت سے تم بیدار ہو جاؤ
اور اپنے آپ کو چوکنا کر لو۔ اور پھر اس امت کو بھی کہا گیا، پوری انسانیت کو یہ کہہ دیا گیا کہ وہاں پر یہ تمام باتیں کام نہیں آئے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں کثرت سے اس کی طرف متوجہ فرمایا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مختلف قبیلوں کے نام لے کر یا بنی قریش یا بنی ہاشم یا بنی فہر، الگ الگ قبیلوں کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ انقذوا نفوسکم فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، کہ تم اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی خطاب فرمانے، قبیلوں کا نام لے کر عمومی خطاب فرمانے کے بعد خصوصی افراد کا بھی نام تذکرہ کیا۔ آپ نے کہا یا عباس یا انقذ نفسک من اللہ لا املک لک من اللہ شیء، کہ اے عباس، اے چچا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں۔ بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا اور پھر اس امت کو بھی کہا گیا، پوری انسانیت کو یہ کہہ دیا گیا کہ وہاں پر یہ تمام باتیں کام نہیں آئے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں کثرت سے اس کی طرف متوجہ فرمایا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مختلف قبیلوں کے نام لے کر یا بنی قریش یا بنی ہاشم یا بنی فہر، الگ الگ قبیلوں کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ انقذوا نفوسکم فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، کہ تم اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں۔ قبیلوں کا نام لے کر عمومی خطاب فرمانے کے بعد خصوصی افراد کا بھی نام تذکرہ کیا۔ یا عباس یا انقذ نفسک من اللہ لا املک لک من اللہ شیء، کہ اے عباس، اے چچا، جہنم سے بچا لو، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں۔ فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لے کہ میں تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا مالک نہیں۔ ہاں، یہ کہا کہ ان لکم رحمن سأبلھا ببلالھا، تمہاری رشتہ داری ہے، میں رشتہ داری جوڑوں گا۔ اور یہ بھی آپ نے کہا سلی من مالی ما شئتی، میرا مال، میرے پاس جو مال ہے اس میں سے جو چاہو مانگو، میری حیثیت کے مطابق میں تم کو دوں گا، لیکن اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اس لیے کوئی کسی گھمنڈ میں نہ رہے کہ میں نبیوں کی اولاد ہوں، میں اولیاء اللہ کے خاندان کا فرد ہوں، یا اس کا چشم چراغ ہوں، یا مجھے فلاں نسبتیں حاصل ہے۔ یہ ربیعہ ابن کعب اسلمی ایک نوجوان صحابی ہے جو رات میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے کہ آپ کے لیے مسواک، وضو کا پانی آپ کے اٹھنے سے پہلے تیار رکھتے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس لاجواب خدمت کو دیکھا اور پھر اس کا اندازہ لگایا اور پھر ان سے کہا کہ سل ما شئتا، کہ اے ربیعہ ابن کعب، جو چاہو مانگو۔ تو اس پر قربان جائیے اس صحابی رسول پر۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خوبصورت بیوی چاہیے، دنیا کی عزت اور شہرت چاہیے، نہیں کہا کہ مجھے دنیا کی فلاں چیز چاہیے، بلکہ کہا کہ مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی، میں صرف آپ کی جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی تمنا، کوئی آرزو؟ قربان جائیے صحابہ پر، آپ نے فرما رہے خود کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو 10 باتیں اپنے رکھ دیتا، لیکن قربان جائیے اس صحابی پر۔ ان صحابی نے کہا لا، کہ نہیں، مجھے صرف آپ جنت میں آپ کی صحبت چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ قربان جائیے، آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اولیاء اللہ کہہ دیتے اور فلاں اور چنا کہتے جاؤ تمہارا بیڑا پار کر دیں گے ہم تمہاری، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ اعنی علی نفسک بکثرت السجود، مرافقت چاہتے ہو تو صرف میری دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، میں بھی دعا کروں گا لیکن تم میری مدد کرنا، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سجدوں کا پابند کر کے تم میری مدد کرنا، تبھی تم جنت میں میرے ساتھ رہ سکو گے۔ پر تنبیہ فرما دی کہ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، دعائیں ضرور مقدر کو چمکاتی ہے، لیکن صرف دعاؤں سے اور سفارشوں سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ کہاں کے ایمان نہیں ہوگا، اعمال نہیں ہوگا،
خود بندہ اپنے طور پر کوئی جد و جہد اور کوشش نہیں کرے گا، صحیح راستے کی طلب اور تلاش نہیں ہوگی، تب تک کہاں کہ صرف دعاؤں سے کام نہیں چل سکتا۔ راہ راست پر چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، گمراہی اور بے راہ روی سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ بیجا کی امیدوں سے اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ان کی امیدیں لگائے رکھنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔